شیوانہ ایران کا ایک مفکر تھا۔ یہ اسلام آنے سے پہلے کی بات ہے۔ ایک دن وہ اپنے گھر میں بیٹھا تھا کہ ایک چھوٹا سا لڑکا بھاگتا ہوا اس کے پاس آیا۔ اس نے شیوانہ سے کہا، میری ماں میری چھوٹی بہن کو ایک بت خانے کے کاہن کے کہنے پر بت کی خوشنودی کے لیے اس بت کے اوپر قربان کرنا چاہتی ہے۔ آپ مہربانی کر کے آئیں، اس کو بچا لیں۔ شیوانہ فوراً اس لڑکے کے ساتھ بت خانے کی طرف روانہ ہو گیا۔ جب وہ وہاں پر گیا تو اس نے دیکھا کہ اس ماں نے اپنی بیٹی کے ہاتھ اور پاؤں کو رسیوں سے باندھ رکھا ہے۔ اس کے پاس ایک چھری ہے اور وہ اپنی بیٹی کے اوپر کچھ پڑھ رہی ہے۔ دوسری طرف شیوانہ نے دیکھا کہ اس بت کدے کا کاہن ایک بڑے سے پتھر کے اوپر بیٹھا ہے اور بڑی فخریہ بھری نگاہوں سے اس عورت کی طرف دیکھ رہا ہے۔ اس عورت کے ارد گرد بہت سے لوگ جمع ہیں۔ شیوانہ نے اس عورت کو دیکھا کہ اس عورت کو اپنی اس چھوٹی سی بیٹی سے بے پناہ محبت ہے اور وہ اس کو والہانہ چوم رہی ہے، اس کو گلے لگا رہی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اس بت کدے کے کاہن کے کہنے پر اپنی بیٹی کو بت پر قربان کرنے کے لیے پیش کر رہی ہے۔ شیوانہ نے اس عورت سے کہا، تم اپنی اس پیاری اور معصوم سی بیٹی کو کیوں قربان کرنا چاہ رہی ہو؟ ماں بولی کہ میری زندگی میں بہت سی مصیبتیں اور بہت سے مسائل ہیں۔ مجھے اس کاہن نے کہا ہے کہ اگر میں اپنی سب سے پیاری چیز اس بت کے قدموں پر قربان کروں گی تو وہ میری ساری مصیبتیں اور پریشانیاں ختم کر دے گا۔ شیوانہ نے اس عورت کی طرف دیکھا اور بولا، پھر تو تم نے سب سے بڑی غلطی کر دی۔ عورت حیران ہوئی۔ اس نے کہا، میں نے کون سی غلطی کر دی؟ اس نے کہا کہ تم اپنی سب سے پیاری چیز تو قربان کر ہی نہیں رہی ہو۔ اس عورت نے شیوانہ سے کہا، میری بیٹی اس دنیا میں مجھے سب سے زیادہ عزیز ہے، میں اس کی قربانی تو دے رہی ہوں۔ شیوانہ نے اس عورت سے کہا، نہیں، یہ بیٹی تمہاری سب سے پیاری چیز نہیں ہے، بلکہ سب سے پیاری چیز تو وہ کاہن ہے جس کے کہنے پر تم اپنی اس پیاری بیٹی کو اس بت کے اوپر قربان کر رہی ہو۔ اس عورت کو بات کی کچھ سمجھ آئی۔ اس نے بچی کے ہاتھ اور پاؤں کھولے اور چھری اٹھا کر کاہن کی طرف بھاگی، لیکن وہ کاہن پہلے ہی وہاں سے جا چکا تھا، اور کہتے ہیں کہ اس کے بعد وہ اس علاقے میں کبھی کہیں نظر نہیں آیا۔ دنیا میں آگاہی صرف فضیلت کو ہے اور واحد گناہ جہالت ہے۔ جس دن ہم اپنے معاشرے میں رہنے والے کاہنوں کو پہچان جائیں گے، ہماری زندگی سے مسائل دور ہو جائیں گے، مگر جب تک ہم اپنے پیسوں پر پلنے والوں سے رحم کی اپیلیں کرتے رہیں گے، ہمیں کچھ نہیں ملے گا۔